السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے نوجوان لڑکے کی آپ بیتی جو پیسے کمانے کے چکر میں راتوں رات امیر ہونے کے لیے ایک جادوئی طاقت کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے سفلی علم کے ماہر جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے جس سے اس کی آزادی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ جادوگر اس کو اپنے مذموم غلط عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جب اس کو منع کرتا ہے تو اس جادوگر کا غضب اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر وہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلاتا ہے، اس کو قاتل بنا دیتا ہے، اس کو جیل میں پہنچا دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے 1 2 3 4 قتل کروا دیتا ہے، اور پھر اس کے بھائی کو بھی قاتل بنا دیتا ہے۔ پھر اس کا بھائی بھی اس کو جیل میں ملتا ہے، پھر وہ جیل توڑ کے ادھر سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھر چاند خان کے پاس پہنچتے ہیں۔ چاند خان اس کو ایک امید جگاتے ہیں کہ اس کالے علم سفلی علم کا بھی توڑ ہے، میں رتولی تم کو لے کے جاؤں گا، وہاں ایک تعویذ ملے گا، اس تعویذ سے تم کو چھٹکارا ملے گا۔ چاند خان اس کو لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ بھوریا چند طلسماتی طاقتوں کا ماہر اس ٹرین کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے، چاند خان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر مسعود کو ایک ایسے گھرانے میں پہنچا دیتا ہے جو ہندو ہوتے ہیں، اور وہ ادھر 5 مہینے گزار دیتا ہے۔ کس طرح گزرتے ہیں اس کے علم میں نہیں رہتا، اس کے ذہن میں نہیں رہتا کہ میں نے تو 5 مہینے گزار دیے۔ وہ کوٹے ہوتے ہیں ناچ گانے والیوں کے، ہندو کے، لیکن وہاں ادھر اس اپنے ماموں کو دیکھتا ہے اس کوٹے پہ آتے ہوئے، وہ ماموں کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے ماموں ریاض سے میری ملاقات ہو جائے گی، ان سے میں حال احوال پوچھوں گا، والد کے، والدہ کے، بہن کے، اور محمود کے بارے میں اس کو بتاؤں گا کہ محمود کو میں نے باہر بھجوا دیا، لیکن وہ انتظار کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی ماموں ریاض سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، تو بے چین ہو کے بلاوتی کے کوٹے پہ چلا جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، کیا ماموں ریاض کی اس سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں، اور آگے کیا ہوگا، آگے کیا کون سے سنسنی خیز معاملات آئیں گے، اس مسعود کب تک ان حالات کو جھیلتا رہے گا، اور کب اس کی اللہ کی مدد اس پہ اترے گی، آگے اس کے حالات ہم جانتے ہیں۔ محمود تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بیلاوتی کے کوٹے پہ چلا جاتا ہے، اور جا کے وہاں دیکھتا ہے کہ سامان سمیٹ رہا ہے۔ ایک ہی انداز ہوتا ہے ان کوٹوں پر زندگی کے آغاز اور اختتام کا۔ بیلاوتی نے مجھے دیکھا، اس کے ساتھ کچھ اور لڑکیاں بھی تھیں، مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز سے مسکرائی، شکنتا کو موجود نہیں تھی۔ بیلاوتی نے نرمی سے کہا، ارے رتن، تو آ گیا، کسی کام سے آیا ہے کیا؟ نہیں، وہ بیلا جی، ارے یہ بیلا جی کیا ہوتا ہے بھائی، چاچی تو کہتا تھا مجھے، آج بیلا جی کیسے کہہ رہا ہے، بھول گیا اسے؟ ارے رتنا، میں تیری چاچی ہوں، چاچی سمجھا؟ ہاں چاچی، وہ کچھ کام تھا آپ سے، راما رانی نے بھیجا ہے کیا؟ نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تو اندر آ، ایسے اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑا ہے؟ آ بیٹھ، بڑی دیر میں آیا، کیا بات ہے؟ کچھ معلوم کرنے آیا ہوں بیلا جی۔ پھر بیلا جی، نہیں، میرا مطلب ہے چاچی جی، میں نے جلدی سے کہا، کیا معلوم کرنے آیا ہے، اور آج یہ تو کیسے بہکا سا ہے؟ چل چھوڑ، کیا معلوم کرنے آیا ہے؟ وہ 4 مہمان ایک ساتھ آئے تھے، ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مہمان؟ بیلاوتی نے ذہن پہ زور دیے کہ کہا، پھر ہنس پڑی، پھر بولی، یہاں تو 4 کر کے بہت سارے مہمان آئے تھے۔ نہیں، وہ ایک صاحب تلوار مار کا مونچھیں تھی، ان کی کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، کرتا شروانی، اور اوہو، اچھا سمجھ گئی،
ہاں کہیں دور باہر سے آئے تھے، شاید مراد آبادی سے، بیلاوتی نے کہا۔ کب چلے گئے؟ وہ تو بہت دیر پہلے اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے، مگر تھے کوئی رئیس قسم کے آدمی۔ نام پتہ ان کا پوچھا تھا، نام نہیں بتایا، کہنے لگے مسافر ہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے، بس فن کے قدردان ہیں، فن دیکھنے آئے تھے، شکنتا کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اچھے صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ کہ مراد آبادی کے ہیں؟ بس یوں ہی انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا۔ کہنے لگے مراد آباد سے آئے ہیں، آپ کی دھن سن کر آپ نے نام بھی پوچھا مگر بتایا نہیں۔ وہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، سب ان کے مصائب معلوم ہوتے تھے، کوئی اچھے خاصے نواب وغیرہ لگتے تھے، رئیس آدمی تھے۔ کیا وہ میرا مطلب ہے کہ وہ واپس مراد آباد چلے گئے؟ مجھے کیا معلوم، تجھے اس کی کھوج کیوں لگی ہے؟ بیلاوتی نے کہا۔ نہیں چاچی، بس ایسے ہی عجیب لوگ تھے، نہ جانے کیوں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، معلوم کرنا چاہتا تھا کون ہیں۔ بیلاوتی نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، لے مجھے کیا معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو نام پتہ بھی پوچھ لیتی ان کا، اب اتنا تو مجھے پتہ ہی ہے کہ یہاں نہ جانے کون کون آتا ہے، بڑے بڑے 30 مار خان ہوتے ہیں ان میں، مگر ہمیں ان کی 30 مار خانی سے کیا لینا، بس ہم تو اپنا کام کرتے ہیں، ان سے جتنی ضرورت ہو آ بیٹھ جا، کچھ کھا پی لے۔ نہیں چاچی، بہت بہت شکریہ، میں نے مایوسی کہا، دل رو رہا تھا، حقیقتاً ان دنوں لمحات میں سے کوئی لمحہ ان کے جانے کا ہو سکتا ہے جب مجھے گھر پہ واپس جانا پڑا تھا، سب پر غصہ آ رہا تھا، کشنا نے مجھے پھولوں میں الجھا لیا اور مالتی مجھے بلانے آ گئی تھی، بہت ہی برا ہوا، بہت ہی بری طرح نڈھال ہو گیا تھا، دل پر ایک بوجھ سا لیے واپس آیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، کیا ماموں ریاض بھی ان کے ساتھ مراد آباد سے آئے تھے؟ مراد آباد، لیکن وہ فوراً ہی مراد آباد چلے تو نہیں گئے ہوں گے، شتی پور میں نہ جانے کہاں ٹھہرے ہوں گے، بہرحال شتی پور میں اتنی چھوٹی جگہ نہیں تھی کہ میں ایک کمرے میں جھانک کر انہیں تلاش کر سکتا، میری بد نصیبی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اگر ہمت کر کے ماموں ریاض سے مل ہی لیتا تو کیا ہو جاتا، جو ہونا ہے وہ تو ہر قیمت پر ہی ہوگا، ایک بار پھر وہ میرے ہاتھ سے نکل گئے، جی چاہا کہ دیوانہ وار باہر نکل جاؤں، گلی گلی کوچے کوچے میں ماموں ریاض پکارتا پھروں، لیکن اس سے کیا ہوگا، شتی پور میں زیادہ اچھے ہوٹل تو نہیں تھے، لیکن وہ نواب قسم کے آدمی تھے، ہو سکتا ہے کسی ہوٹل پہ ہی ٹھہرے ہوں گے۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، یہ فیصلہ کیا کہ ہوٹلوں کے چکر لگاؤں، معلوم کروں، لیکن نام پتہ بھی تو معلوم نہیں تھا، دیوانگی ہی ہوتی ہے میری، میں ماموں ریاض کو پھر سے کھو بیٹھا تھا۔ لیکن ماموں ریاض آخر وہ یہاں کیسے آئے، اور تو ان چکروں میں تو کبھی نہیں تھے، یہ اندازہ تو ضرور ہو رہا تھا وہ شوقین صاحب جو عجیب سہولیے بنائے ہوئے تھے ماموں ریاض کو لائے ہوں گے اپنے ساتھ، ورنہ ماموں ریاض تو بڑے نیک فطرت آدمی تھے، لیکن وہ مجبور کیسے ہوئے؟ بہت سی ذہن میں باتیں چکرا رہی تھی، لیکن جواب کسی بات کا نہیں مل رہا تھا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے اپنی اس حماقت پر، زیادہ سے زیادہ یہ تو کیا جا سکتا تھا کہ ماموں ریاض کا پیچھا کر کے ان کا ٹھکانہ پتہ لگا لیا جاتا، پھر ان سے ملتا، دل میرے مختلف سوالات کے جواب خود ہی دے رہا تھا، ہو سکتا ہے ماموں ریاض سے ملنے کے بعد صورتحال کچھ زیادہ پریشان کن نہ ہو جاتی، وہ مجھے نہ چھوڑتے، گھر لے جاتے، امی اور ابو کے پاس لے جاتے، اور پھر میں ان کے ساتھ رہنا اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتے، جو کچھ
ہوا بہتر ہوا میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا ماں باپ کو بہن بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ آنسو نہ جانے کب تک تکیے بھگوتے رہتے۔ میں بھیگے ہوئے تکیے پہ رخسار رکھ کر سو گیا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک خواب آور بن گئی تھی۔ صبح دل بڑا بوجھل تھا۔ سارا دن بے کیف گزرا۔ شام ہوئی، رات ہوئی، لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے زیادہ یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کسی سے رشتہ قائم ہو جائے، کسی سے ٹوٹ جائے، لیکن بھوریا چند مجھے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے اپنے کام پہ آمادہ کرنے کے لیے وہ ہر گر آزما سکتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تھے، ہر ایک کا اپنا معاملہ تھا، کسی کو بھی میری وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ البتہ ایک اندازہ میں بار لگا چکا تھا کہ بھوریا چند نے اب تک صرف ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا جو میری کہانی سے یا اس سے واقف تھے، یا جو میرے اس مسئلے کے لیے کچھ کرنے پہ آمادہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا وہ محفوظ رہتے تھے۔ پھر بھی خطرہ تو رہتا ہے۔ یہاں مجھے بہت سی پریشانیاں تھیں۔ ضمیر اس ماحول کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کچھ بھی تھے، میرے حق میں برے نہیں تھے۔ اگر میری وجہ سے انہیں نقصان پہنچا تو کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ان کے لیے شکنتا اور کشنا کا معاملہ تھا، پولیس تھی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہاں سے اب نکل جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ کر لیا۔ بہت وقت گزرا تھا یہاں عالم بے ہوشی میں راما دیوی کے احسانات بھی تھے مجھ پر۔ جانے سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا۔ ایک کاغذ اور قلم تلاش کیا، اس میں نے لکھنے بیٹھ گیا۔ میں نے لکھا، بڑے فخر سے، بڑے مان سے میں آپ کو ماتا جی کہہ سکتا ہوں۔ اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں ہوش میں آؤں گا تو اس جگہ کو برا سمجھوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وقت ہوش میں آ چکا ہوں، سب کچھ جان چکا تھا، سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ راما جی، اس دنیا کو میں نے بہت زیادہ نہیں دیکھا، جتنا دیکھا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماں کسی شکل میں ہو، ماں ہوتی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں ایک مسلمان لڑکا ہوں، اپنی غلط کاریوں سے عذاب سے گزر رہا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے سرپرستوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کئی بار کا تجربہ ہے، اور اب میں اس گھر میں اپنی نحوستوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر میں ان نحوستوں کو شکست دے سکا تو ایک بار عقیدت کے پھول لے کر آپ کے گھر ضرور آؤں گا اور آپ کو بھری محفل میں ماں کہہ کر پکاروں گا، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ماں کہا جائے۔ آپ کا بد نصیب بیٹا رتن۔ یہ کاغذ دے کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ باہر نکلا تو مالتی نظر آئی۔ میں نے اس سے کہا، مالتی، کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کتنے رتن جی؟ 200-400۔ یہ 200 ہیں اور لا دوں؟ نہیں، بس کافی ہیں، میں نے کہا، اور پیسے جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ بہت افسردہ تھا دنیا کے لیے کہ یہ بہت بری جگہ تھی، لیکن مجھے یہاں بہت پیار ملا تھا، بڑی اپنائیت ملی تھی۔ دل دکھ رہا تھا اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے۔ سیدھا ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا اور جو پہلی ٹرین آئی اس میں بیٹھ گیا، یہ معلوم کیے بغیر یہ کہاں جا رہی ہے۔ ریل میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، یہ میرا پہلا سفر تو تھا نہیں۔ یہ سب مجھ سے کتنے مختلف ہیں، بے شک ان کے ساتھ مسائل ہوں گے لیکن مجھ سے مختلف۔ یہ ان کا حل تو پا سکتے ہیں، میری مشکل کا کوئی حل تو دور دور تک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تو کوئی راستہ ہی نہیں نظر آتا، نہ جانے میری انتہا کیا ہے۔ اب تو درد بھی دوا بنتا جا رہا ہے، اتنی مشکلیں آ گئی ہیں کہ زندگی میں آنے والی کسی مشکل کا خوف باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ کسی اور کو اپنی مشکل کا شکار نہ ہونے دوں، اور یہ کہ کر رہا تھا۔ میں ان مشکلات میں جینا سیکھ رہا تھا، مگر ان محبتوں کا کیا کرتا جو دل کے گوشے میں جا گزری تھی؟ ان پیاروں کو کیسے بھول سکتا تھا جن کے ساتھ ہوش کی صبح ہوئی تھی؟ سچی بات ہے کہ اب تو زندگی سے دلچسپی ہی نہیں رہ گئی تھی۔
مجھ پہ بہت سے مقدمے قائم تھے، ہو سکتا ہے کہ اب تو مجھ پہ کوئی انعام بھی رکھ دیا گیا ہو، گرفتار ہو جاؤں تو کچھ برا بھی نہ ہوگا، مگر وہ منحوس مجھے مرنے بھی تو نہیں دیتا۔ آنکھوں میں غنودگی سی آ گئی، شاید کچھ نیند کے جھونکے بھی آئے۔ قریب بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص نے ہمدردی سے ایک طرف سکتے ہوئے کہا، بیٹا نیند آوے ہے، لیٹ جاؤ، ہم جاگ رہے ہیں۔ نہیں بابا جی، شکریہ، آپ کا تکلیف ہوگی۔ نہیں بیٹا، کاہے کی تکلیف، سفر کتنا کٹ جائے گا، لیٹ جاؤ۔ آپ مجھ سے باتیں کریں بابا جی، چپ چاپ بیٹھا ہوں اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، تمہاری مرضی، اب آپ کہاں جا رہے ہیں بابا جی؟ بیکانیری میں ہماری بٹیا کی سسرال ہے، وہاں اس کو لینے جاوے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے؟ گاؤں ہمارا رتولی ہے، سکے کا کام کرے ہیں، 20 گھر لگا رکھے ہیں، مولا گزارا کرا دیتا ہے۔ محمد شخص نے کہا، مگر اس کے الفاظ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ رتولی کا نام ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے کسی قدر بے صبری سے پوچھا، آپ رتولی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بیٹا، کیوں، کیا نام ہے آپ کا؟ امام بخش۔ بابا امام بخش، آپ کو وہاں کے رہنے والے ہیں، سب لوگ کو جانتے ہوں گے۔ وہاں پرکوں سے آباد ہے، اب نئی نئی نگریاں بن چکی ہیں، کچھ نئے لوگ بھی آباد ہوئے ہیں۔ وہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے، سچے اور دیانت دار آدمی تھے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، پرانے آباد تھے۔ ہاں بہت پرانے، میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، بڑے اچھے منوائی آباد ہیں۔ ابراہیم نانا حمید اللہ خان ہیں، علیم الدین خان مرحوم تھے، گلاب علی تھے، بیچارے ہندو مسلمان کے جھگڑے میں مارے گئے۔ دماغ میں چھنکا سا ہوا کہ ایک نام شناسا تھا، 100% چاند خان نے یہی نام لیا تھا، علیم الدین خان یہی نام تھا۔ میں نے بے اختیار کہا، ہاں علیم الدین خان فوت ہو گئے، بیچارے دمے لے کر ٹلا، دمے کے مریض تھے، اور پھر عمر بھی 80 سے زیادہ ہوگی ان کی، انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے ڈوبتی آواز میں پوچھا، لو آج کی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے، کوئی رشتہ دار تھے تمہارے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، روشنی اندھیرا یہی ہوا تھا میرے ساتھ آج تک۔ وہاں ایک پرانی مسجد تھی جس میں کسی نام معلوم بزرگ کا مزار تھا۔ بالآخر میں نے کہا، اسی پہ تو جھگڑا چلا تھا، کم ذات ہریا لال نے سرکار سے 8 بیگھہ زمین خریدی تھی، اور پرانی مسجد بھی اسی زمین میں تھی، اسی زمین کے بیچ میں آ گئی تھی۔ ہریا لال وہاں آبادی کرنا چاہتا تھا، سو اس نے مسجد پر نظر ڈالی، اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، بس بھیا لوٹ چلی، سر کھلے، آدمی 6 مارے گئے، 4 مسلمان اور 2 ہندو۔ پولیس آ گئی، جھگڑا بہت بڑا مقدمہ چلا، اور فیصلہ ہریا لال کے حق میں ہو گیا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، سرکار بھی انہی کی۔ وکیل نے کہا، مسجد پرانی ہے، مسلمان اسے استعمال بھی نہیں کرتے، اس لیے ہریا لال کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی زمینوں کو استعمال کرے۔ فیصلہ ہو گیا تھا، مگر مسلمان کافی عرصے تک ڈٹے رہے، اور جب تک ہریا لال نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھایا، مسلمان سر پر کفن باندھ کر آ گئے۔ خوب پکڑ دھکڑ رہی، آدھی بستی کو ایسے ہی خالی ہو گئی تھی۔ پھر ایک بزرگ کو وہاں خواب میں بشارت ہوئی، پرانی مسجد کے مزار کے بزرگ نے کہا کہ زمین اللہ کی ہے، ہم خود یہاں سے ہٹے جاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بزرگ کی بات سب نے مانی، اور ہریا لال نے اپنا کام کر دکھایا، سو اب اس جگہ نئی نگری آباد ہو گئی ہے، سارے سسرے ہندو ہی آباد ہو گئے ہیں وہاں۔ یہ ہے وہاں کی بات، پر علیم الدین خان صاحب کا تو 8 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے یہ سب سنتا رہا، میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھ رہی تھی، یہی ہو رہا ہے، شروع سے یہی ہو رہا ہے، بھوریا چند ہر راستہ روک لیتا ہے، تقدیر اگر کچھ سامنے لاتی بھی ہے تو بھوریا چند کھیل ہی ختم کر دیتا ہے۔ کیا اس کم بخت کا کوئی توڑ نہیں؟ وہ سب سے بڑا گیانی تو نہیں؟
اس سے بھی بڑے بڑے ہوں گے سفلی علم کے ماہر، اور بھی تو ہوں گے، کیا ان سب کو ایسی ہی قوتیں حاصل ہوتی ہیں؟ بھوریا چند ایک انسان ہی تو ہے، کالے جادو کا ماہر ہے، اسے اتنی بڑی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ اور اگر اس سے زیادہ طاقتور سفلی علم کے ماہر ہیں تو کیا انہیں بھوریا چند کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اس کے سامنے ایسی قوتیں لے آئی جائیں جو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں؟ بھلا کالے جادو کا ایک ماہر قرآنی علوم کے سامنے کیسے ٹک سکتا ہے؟ اگر کسی بزرگ کی نظر واقعی ہو جائے مجھ پر تو کیا میری کشتی پار نہیں لگ جائے گی؟ یہ خیال دل میں عجیب سے احساسات پیدا کرنے لگا۔ بیچارہ امام بخش سادہ نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، رتولی گئے ہو بھیا؟ کبھی نہیں بابا جی، میں نے کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لوگوں کو بڑا فیض ملتا ہے۔ ارے ان کی کیا پوچھو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی اور بھی تو ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی۔ لو بھیا، بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے ایک سے ایک بڑے پڑے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ کوئی ایسے بزرگ جن کا نام بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر جاؤ، خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ، صابر جاؤ، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں۔ بھیا کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ میں انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں، اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو خود ہی بھی خاموش ہو گئے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی تھی، گرمی لگ رہی تھی، ریل کے پنکھے نہ جانے کیوں بند ہو گئے تھے۔ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ان کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ ریل کے پہیے رگڑ رہے تھے، شاید بریک لگ رہی تھی، کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھیں، میں انہیں دیکھنے لگا۔ ساسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کی سل پر نام لکھا ہوا پڑا تھا۔ ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ بھی وصل ہوئی اور ایک جھٹکا سا اور ٹرین رنگنے لگی۔ میری نظر کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اس اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان ہی سنبھال رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا جو شاید تنہا تھی۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنا برقع کا نقاب الٹ دیا اور اچانک بجلی سی چمک گئی۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا۔ وہ میری شمسہ تھی، میری چھوٹی بہن۔ آہ بھلا اپنے خون کو نہ پہچانتا۔ کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے، سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئیں، مگر جب ایک دم ہوش سا آ گیا میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ ٹرین چلتی سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پہ جا پڑا تھا اور ذہن نے بھی ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ پوری قوت سے کھینچ دی۔ لوگ چونک کر میری اضطرابی حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا تھا، مگر میں دروازے پر پہنچ گیا اور آدھے نیچے لٹک گیا۔ لوگ چیخنے لگے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار فوراً ہی مدھم ہونے لگی اور پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کافی دور تھا، پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس میں بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شمسہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟
وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسہ میری بہن، شمسہ پیروں میں پنکھ لگ گئے۔ خاصا فاصلہ تھا مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا۔ وہ پلیٹ فارم پہنچ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑ کر شمسہ کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی، یقیناً سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ چنانچہ میں اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹکٹ چیکر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میں باہر نکل آیا، چاروں طرف سے سناٹا تھا، بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں مگر شمسہ نظر نہیں آئی۔ کچھ فاصلے پہ دو ٹانگے کھڑے ہوتے، ایک آگے تھا دوسرا اس کے پیچھے تھا۔ ٹانگے والے نیچے کھڑا گھوڑے کے شانے سہلا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ وہ ٹانگے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی برقع پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ میں نے پھر کہا ہاں جی۔ ٹانگے والا بولا کہاں کدھر گئی؟ میں نے پھر کہا ہمارے کو کیا معلوم جی۔ او تم کدھر کہہ رہے تھے؟ تم نے اسے دیکھا ہے؟ دیکھا تو تھا جی، مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم۔ پیدل گئی ہے؟ میرے سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ جی نہیں، سجو کے ٹانگے میں گئی ہے۔ اوہو، تو یہ کہو چلو تم بھی چلو۔ میں اس کے ٹانگے پہ چڑھ گیا اور ٹانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بیوقوف آدمی ہو، چلتے ہو یا میں تمہارا ٹانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا ارے نہیں جی، میں جاؤں گے کہاں؟ وہ اچانک اچک کر ٹانگے پر اچڑ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لی۔ آگے بڑھو اور غرا کر کہا۔ ٹانگے والا گھوڑے کو ٹرکانے لگا۔ سڑک پتلی تھی، نہ ہموار تھی، سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی جو زیادہ تر جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور اسی پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لیت نظر آ رہی تھی۔ دونوں طرف دکانیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھیں، بھدی بدنما اور پلاسٹر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا اور آگے جانے والا ٹانگا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے ٹانگے والے کے شانے پہ ہاتھ رکھا، وہ اچھل پڑا۔ میرے رویے اور انداز سے وہ کچھ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز سے پوچھا۔ معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے، مجھ سے بچھڑ گئی تھی اور بہت دنوں کے بعد مجھے نظر آئی ہے، اس لیے پریشان ہو گیا ہوں۔ ذرا ٹانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کے ٹانگے کو پکڑو، جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ اچھا جی۔ اس نے ایک طرف اڑسا ہوا سانکا نکال لیا اور پھر گھوڑے کو ہدایت دینے لگا۔ یہ سڑک سیدھی گئی چوراہے تک جی، اور ذرا جلدی چلو کہیں وہ دور نہ نکل جائے، میں نے بے چینی سے کہا۔ ٹانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے نے اس کے تعلقات زیادہ بہتر معلوم نہیں ہوتے تھے، اس لیے گھوڑے نے اسے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور ٹانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا، اب کدھر چلوں؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ ٹانگے والے نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی۔ وہ دیکھو وہ جا رہا سجو کا ٹانگا۔ میں اچھل پڑا۔ کہاں؟ وہ ادھر گیا ہے، دور ہے، تو چلو اس کے کہیں اوجھل نہ ہو جائے، میں نے کہا، اور ٹانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگانے شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے سجو کے ٹانگے کو دیکھا، وہ بھی اس رفتار میں سست ہو گیا تھا۔ پھر اس وقت تک پہنچے وہ رک گیا۔ برق پوش اور لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی تھی، وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا مسعود اپنی بہن تک پہنچ پائے گا؟ کیا وہ لڑکی مسعود کی بہن تھی یا پھر بھوریا چند کا ایک اور دھوکہ؟ کیا مسعود اور کتنی مشکلات، پریشانیاں اور کون سی سنسنی خیز حالات برداشت کر سکے گا؟ کیا مسعود اس جادوگر کے جو چاہ رہا ہے وہ کر لے گا، یا اس کو کس طرح ختم کرے گا؟ کون سا وظیفہ اس کو ملے گا؟
ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں کہ ایک طرف جادوگر کی طلسماتی طاقتیں اور ایک طرف ایمان کی طاقت، اس میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اللہ اس کی مدد کیسے کرتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔